نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال الله تبارك وتعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وقال الله تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا محمد مصطفیٰ، السلام علیکہ یا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ، محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے آقا علیہ السلام کی شان، فضیلت، عظمت اور آقا علیہ السلام کے حسن و جمال اور آقا کی سیرت کے تذکرے اس میں خصوصاً کیے جاتے ہیں۔ ہر وقت، ہر دن، ہر رات میں کرتے ہی رہنے چاہیے۔ جتنا بھی آقا کی شان بیان کرے یا سماعت کرے وہ کم ہے۔ اس مناسبت سے آج بھی ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے ایک شان کی جو ہے فضیلت ہم سماعت کریں گے۔ ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنے۔ کب نبی بنے سرکار؟ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہ جو بات پبلک میں پھیلائی گئی، یہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی حدیث کے حوالے کے، بغیر کسی قرآن شریف کی آیت کے کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا، پبلک میں عام کیا گیا، تاکہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پیدائش سے نبی نہیں تھے، 40 سال کی عمر میں نبی بنے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عقیدہ اور یہ سوچ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ آج ہم یہ سماعت کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے کب سرفراز فرمایا۔ ایک ہے حضور کا نبی بننا اور ایک ہے حضور کا اعلان کرنا، وہ نبی ہونے کا اظہار کرنا۔ سمجھ گئے آپ؟ نبی کب بنے یہ بات الگ ہے، اور نبوت کا اعلان کب کرے یہ بات الگ ہے۔ حضور نے جو نبوت کا اعلان کیا وہ 40 برس کی عمر میں کیا، تو لوگوں نے سمجھا کہ نبی اس وقت بنے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت بیان کرتے ہوئے کئی مقامات پر الگ الگ انداز میں
حضور کی نبوت کا اعلان فرمایا اور فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس سے ہم حضور کی ولادت سے پہلے کی بات اللہ پاک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ جو آیت شریفہ ہے سورہ آل عمران تیسرا پارہ، سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 81 ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ پاک فرماتا ہے یاد کرو جب اللہ نے ابھی کوئی انسان کو تخلیق ہی نہیں کیا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، جب کوئی انسان کا جسم ہی نہیں بنایا گیا اس وقت کی بات ہو رہی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ایک میثاق لیا، عہد لیا، سمجھ رہے آپ؟ جب جسم ابھی تیار نہیں کیے گئے تھے، سب نبیوں کی روحوں کو تیار کیا اللہ پاک نے اور اپنے دربار میں ان کو طلب فرمایا، اور سب نبی جب آ گئے تو اللہ نے ان سے عہد لیا۔ کیا چیز کا عہد لیا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب میں تم کو دنیا میں نبوت کا اعلان کرنے لگاؤں، جب میں تم کو دنیا میں رسالت عطا کروں، کتاب عطا کروں، تو اس وقت جب پھر میرا یہ رسول تمہارے پاس آ جائے، کون سے رسول؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتاؤ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، یہ رسول جب تمہارے پاس آ جائیں، یہ جو اللہ نے کہا، اس وقت تو سرکار پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو حضور کا جسم بھی نہیں بنایا گیا تھا، یہ تو عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ رسول جب دنیا میں تمہارے پاس آ جائیں تو اے نبیو تم ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ اللہ پاک نے نبیوں سے عہد لیا، اور ان نبیوں میں سے، ان انبیاء اکرام میں سے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے حیات بخشی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف حاصل کیے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ نے شرف بخشا کہ وہ رسول پاک کے امتی بننے کا شرف حاصل کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ شرف بخشا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ رسول پاک پر ظاہری حیات میں ایمان لانے کے حقدار بنے۔ تو یہ تین انبیاء اکرام تو ان کو موت نہیں آئی، ابھی قیامت کے قریب آئے گی۔ یہ تین انبیاء اکرام اپنی ظاہری حیات میں تھے ابھی تک، یہ رسول پاک کا زمانہ بھی پائے، حضور پر ایمان بھی لائے اور حضور کی مدد میں لگے ہوئے۔ کانا دجال کا خاتمہ کون کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، تو رسول پاک کی مدد ہوئی کہ نہیں؟ یاجوج ماجوج کا خاتمہ کس کی دعا سے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی، تو خاتمہ کریں گے کہ نہیں؟ رسول پاک کی مدد کریں گے کہ نہیں؟ اللہ نے عہد لیا۔ اچھا یہ تین انبیاء سے ہی نہیں پورے نبیوں سے لیا، رہنے والے تو یہ تینوں تھے، پوروں سے کیوں لیا؟ پوروں سے اس لیے لیا کہ جب شب معراج میرے حبیب کی زندگی میں آئے گی، اس وقت تم سب نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر دوں گا، وہاں میرا محبوب آئے گا، سب ملو گے، تو اس وقت میرے محبوب پر ایمان لے آنا، اور مدد اس طرح کرنا کہ کوئی خبردار تم میں سے امامت کے لیے آگے نہ بڑھے، میرے محبوب کو امامت کے لیے آگے بڑھانا، تم پیچھے رہ کر مصلی بن کر نماز ادا کرنا۔ یہ ہو گیا سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 81۔ یہ ایک آیت ہوئی جس میں اللہ پاک نے بتایا کہ خبردار یہ عقیدہ مت رکھنا میرا محبوب محمد مصطفیٰ نبی یا رسول پیدا ہونے کے بعد بنا، نبی یا رسول 40 سال کی عمر میں بنا۔ یہ دونوں عقیدے غلط ہیں۔ صحیح یہ ہے ارے ابھی تو میں نے اس کا جسم ہی نہیں بنایا، ابھی تو اس کو تولد ہی نہیں فرمایا، ابھی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجا بھی نہیں،
ابھی ہی میں نے ابھی یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے سے پہلے ہی میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا. اب یہ آیت ہو گئی. دوسری آیت شریفہ جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو مقام ابراہیم پر ٹھہرے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، مولا گھر تو تیرا میں نے تعمیر کر دیا، مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، مجھے بھی مزدوری چاہیے. بولے تو دعا کرے انہوں کئی دعائیں مانگے، اس میں سے ایک دعا یہ بھی مانگے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کیا بولے؟ اے اللہ تیرا وہ رسول جس رسول کا امتی بننے کے لیے ہر نبی تڑپتا رہا، مجھے اس رسول کا دادا بنا دے، میری نسل میں میرے اسماعیل کی اولاد میں ان کو بھیج دے اور ان کا دادا بننے کا شرف مجھے عطا فرما. یہ کون دعا کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا دعا میں کیا بول رہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اس رسول کو بھیج جس رسول کا امتی ہونے کے لیے ہر نبی تڑپا. کبھی تو سرکار رسول بنے نہیں، 40 سال کے بعد اعلان کرے نا جی، 40 سال میں نبی بنے تھے نا. تو ابراہیم خلیل اللہ سرکار سے کتنا پہلے کے ہیں؟ 1-2 سال نہیں، 4000 سال پہلے کے رسول ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سرکار کے زمانے میں کتنا فاصلہ ہے؟ 4000 سال. 4000 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے عرض کر رہے، تیرا وہ رسول میری اولاد میں بھیج جس کے لیے ہر نبی تڑپتا رہا کہ میں اس کا امتی بن جاؤں، مجھے ان کا دادا بننے کا شرف عطا کر دے. یہ دعا مانگے ابراہیم علیہ السلام. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک ولادت سے پہلے رسول تھے، اور ابھی 1-2 سال نہیں، 4000 سال پہلے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے حدیث میں نہیں بلکہ قرآن مجید میں بیان فرمائی سورہ بقرہ میں. اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا نبی و رسول بنا کر، وہ یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے تاکہ ان کو دین کی دعوت دیں. سورہ صف 28واں پارہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور عیسائیوں سے فرمایا کہ آؤ میں تم کو دعوت دیتا ہوں دین کی، اس دین کی جو ہر نبی لے کر آیا. میں بھی اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو رسول گزرے موسیٰ کلیم اللہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے، ان پر جو کتاب اتاری گئی توریت وہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور میں بھی ایک کتاب لے کر آیا ہوں انجیل. آؤ میں تمہیں اس کتاب کی تعلیم کی طرف اور اس دین کی طرف بلا رہا ہوں. اور میرے سچے رسول ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، بولے انہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں اس رسول کی تم کو خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں اور ان کا نام احمد ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں فاصلہ کتنا ہے زمانے کا؟ 500 سال کا فاصلہ ہے. تو رسول پاک ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ روح اللہ 500 سال پہلے یہودیوں میں اعلان کر رہے میں اس رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. تو جس نبی کی ہر نبی خوشخبری سنائے میں بھی ان کی خوشخبری سناتا ہوں. یہ دلیل ہے میں اللہ کا سچا رسول ہوں. کون بولے یہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو میں نے 3 آیات کوٹ کی، اس میں اب 2 آیتیں جو تھی، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی دعا. تو رسول پاک نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں. بولے سرکار عیسیٰ نے جو سورہ صف میں آیت نمبر 6 پارہ 28 میں جو یہودیوں سے بیان کیا، میں اس رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، وہ میں ہی ہوں. بولے سرکار. اور جس رسول کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ میری اولاد میں بھیج وہ رسول،
وہ میں چھوں بولے سرکار، وہ میں ہی ہوں فرمائے. تو معلوم یہ ہوا یہ 3 آیتیں میں نے بتائی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں مگر بات طویل ہو جائے گی. میں احادیث کی طرف بھی آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. ابھی دیکھا آپ نے قرآن سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انسان قدم رکھنے سے پہلے بھی نبی ہے. عالم ارواح میں انبیاء کو بلا کر اللہ نے میثاق لیا، سرکار اس وقت بھی رسول نبی ہیں. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار پیدا ہونے کے بعد نبی بنے تو یہ بھی غلط. اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں سرکار کو نبوت ملی تو یہ بھی غلط. آئیے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سماعت کرتے ہیں. پہلی حدیث سنانے لگا ہوں، حدیث نمبر 1. پہلی حدیث، یہ حدیث پاک جو سنانے لگا ہوں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآدم بین الروح والجسد. یہ حدیث پاک امام ترمذی نے اپنی سنن میں بیان کی، کتاب المناقب. ان رسول اللہ باب فی فضل النبی، جلد 5 صفحہ نمبر 585، حدیث نمبر 3609. پھر یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں جلد 5 صفحہ نمبر 59، حدیث نمبر 23620. پھر یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 665 اور 666، 2 صفحات پہ ہے. حدیث نمبر 4209 اور 4210 پر یہ حدیث ہے. 3 حدیث کے کتابوں کا میں نے حوالہ دیا اور یہ حدیث الگ الگ الفاظ کے ساتھ چند صحابہ سے مروی ہے. پہلے صحابی ہے ابو ہریرہ، دوسرے صحابی ہے میسرۃ الفجر، تیسرے صحابی ہے عبداللہ بن عباس، چوتھے صحابی ہے عبداللہ بن شقیق، پانچویں صحابی ہے حضرت عمر فاروق، چھٹے صحابی ہے حضرت عامر. یہ 6 صحابہ سے یہ حدیث پاک منقول ہے. اچھا، حدیث کے بارے میں جو محدثین ہیں ان کی رائے کیا ہے؟ حضرت ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. حضرت امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی، امام حیثمی، یہ تمام حضرات کہتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالٌ صحیح. یہ حدیث کے جتنے بھی افراد بیان کرنے والے سب کے سب صحیح ہیں. اور امام حاکم نے بیان کیا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح اسناد کے ساتھ آئی ہے. امام ذہبی نے کہا ھذا حدیث صالح السند، یہ حدیث کے بارے میں کسی نے کوئی نکتہ چینی نہیں کی، بالکل یہ حدیث کو بیان کرنے والے سارے افراد صالح ہے، نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے. اب یہ ہو گئی حدیث کے بارے میں. تو یہ حدیث حجیت ہے، حجت ہے، دلیل ہے. کس بارے میں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم، یعنی میں بھی تھا ایک مجلس میں اور کئی صحابہ تھے، ہم سب تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے مل کر عرض کیا قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لکن نبوہ، آپ کی نبوت کب سے واجب ہوئی، کب آپ نبی بنے، یہ سوال کیا. اور ایک الفاظ ایسا بھی ہے متا جعلت نبیا، اے اللہ کے نبی آپ نبی کب بنائے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بیان فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم پانی اور روح اور جسم کے درمیان تھے، مطلب روح ان کے جسم میں ابھی ڈالی نہیں گئی تھی، میں جب بھی نبی تھا. حضور نے دوسری حدیث پاک میں فرمایا وآدم منجدل فی الطین، آدم علیہ السلام ابھی مٹی سے بنائے جا رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. اور ایک حدیث میں آیا بین الماء والطین، حضرت آدم پانی اور مٹی سے تیار کیے جا رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. مطلب یہ تو بعد میں ہوا، میں اس سے پہلے سے نبی ہوں فرمایا. تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟
تو حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نبی 40 سال کی عمر میں بنا، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا میں جب پیدا ہوا تب نبی بنا، بلکہ حضور نے فرمایا جب آدم صفی اللہ ابھی بنائے جا رہے تھے مٹی سے پانی سے، اور جب بنائے جا رہے تھے پانی اور مٹی سے، جب بنائے جا رہے تھے جسم اور روح سے، اس وقت بھی میں نبی تھا فرمایا سرکار نے۔ اب اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کہنا حضور پیدا ہونے کے بعد نبی بنے یا 40 سال کی عمر میں نبی بنے، یہ جہالت ہے، بلا تحقیق کے بعد بیان کی گئی، اور یہ گمراہی ہے، یہ عقیدہ۔ آئیے اور ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال اوحى اللہ الی عیسیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تبھی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے وحی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ کس نے وحی کی؟ اللہ نے۔ کیا وحی کی؟ یا عیسیٰ آمن بمحمد، اے عیسیٰ ایمان لاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے عیسیٰ تم ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر یہاں پر بات ختم نہیں کی اللہ پاک نے، آگے فرمایا وَأْمُرْ من ادرکہ من امتی کا ان یؤمنوا بہ فلولا محمد، کیا بولے اللہ پاک؟ اے عیسیٰ تم میرے حبیب پر ایمان لاؤ اور اپنی امت سے کہو کہ اگر وہ میرے حبیب کا زمانہ پالے تو وہ بھی ایمان لائے میرے حبیب پر۔ فلولا محمد، اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تو فرمایا ما خلقت آدم، میں تو آدم کو ہی پیدا نہ کرتا، آدم کو ہی تخلیق نہ کرتا۔ ولولا محمد، اگر محمد نہ ہوتے ما خلقت الجنت ولا النار، میں نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ، جب میں نے میرا عرش بنایا تو عرش تھرانے لگا، بے چین ہو گیا، مضطرب ہو کر جھومنے ہلنے لگا، تو میں نے عرش الہی پر یہ لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ فَكَتَّبْتُ عَلَيْهِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے عرش کی بے چینی بے قراری دور کرنے کے لیے اس پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لکھ کر میں نے عرش پر لگا دیا تو کیا ہوا؟ عرش کی بے چینی بے قراری، اس کا بے چینی پن، اس کا بے امن پن فسکن دور ہو گیا اور وہ سکون پا گیا، اطمینان پا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ روح اللہ پر یہ وحی نازل فرمائی، اور یہ جو حدیث سنائی، حدیث کہاں پر ہے؟ مستدرک حاکم میں ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 671، حدیث نمبر 4227 ہے۔ امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ آئی ہے مجھ تک۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کوئی ضعیف حدیث نہیں سنا رہا ہوں، یہاں سے جانے کے بعد بولیں گے نہیں تو ضعیف حدیث سنا دیے مولانا بول کے، یہ ضعیف حدیثاں لے کے نہیں آیا، صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ امام حاکم نے لکھ کر بیان کیا ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ تو اب یہاں کیا بات معلوم ہوئی؟ اگر کسی کا دل بے قرار ہو جائے، کوئی مضطرب اور بے چین ہو جائے، تو اللہ نے بتایا کہ وظیفہ کیا پڑھنا چاہیے؟ خالی لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ وہ نام ہے جو دل کے بے چینی کو، اضطرابی کو دور کر دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو اللہ کو تو پیارا ہی ہے، پڑھنے والے کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو دل کے کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، نفاق کے اندھیرے دور کر کے ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ نام ہے جب بندہ اپنی زبان سے لیتا ہے تو مردود تھا تو محبوب ہو جاتا ہے، دوزخی تھا تو جنتی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے سنائی۔ آئیے اب تیسری حدیث پاک، یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ قربان جائیے، اب یہ حدیث سنا کر بات ختم کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا ہے حدیث پاک؟
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا بھی، حضور ابھی 40 برس کے نہیں ہوئے، اعلان نبوت بھی نہیں فرمائے، یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک 8-10 سال کے بچے تھے، اس وقت کی بات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کی اپنے چاچا جان سے، چاچا آپ ملک شام کو جاتے آتے رہتے تجارت کے لیے، مجھے بھی ساتھ لے کر چلیے۔ تو ضد کیے سرکار، تو حضرت ابو طالب سے رہا نہ گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیے ملک شام کے سفر پر۔ اب جا رہے ہیں تو کیا ہوا، راستے میں ایک چرچ تھا، وہاں پر کچھ جھاڑ تھے، وہاں ہمیشہ رک کر حضرت ابو طالب اپنے ساتھ جانے والے دوستوں کے ساتھ وہاں وہ قافلے کو رکا لیتے تھے، اور جو کچھ بھی اپنے ساتھ توشہ وغیرہ لائے وہاں بیٹھ کر تناول کر کے وہاں سے پھر کوچ کر جاتے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ معاملہ تھا حضرت ابو طالب کا۔ تو اس بار بھی کیا کیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہے، کیا عمر ہے حضور کی، 10 سال یا 12 سال یا پھر 7-8 سال کی عمر ہے، وہ وقت میں حضور ان کے ساتھ ہے۔ اب وہاں پہنچ گئے حضرت ابو طالب، جیسے ہی ابو طالب ابھی وہاں پہنچے سرکار کو لے کر، قریش کے کچھ سردار بھی ساتھ میں تھے، وہاں ابو بکر بھی ساتھ میں تھے، سب بھی تھے ساتھ میں، حضرت بلال بھی ساتھ میں تھے، اس وقت حضرت بلال کافروں کے غلام تھے۔ بہرحال وہاں پہ جو ہے نا کیا ہے، پڑاؤ کیا انہوں نے تناول کرنے کے لیے جو کچھ توشہ لائے تھے۔ اب جیسے ہی وہاں پہ رکے، گھوڑوں پہ سے سامان وغیرہ اتار رہے، اونٹوں پہ سے سامان اتار رہے، وہ جو چرچ کا مین پادری تھا، عیسائیوں کا بڑا جو عالم تھا، وہ نکل کے باہر آیا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کئیوں بار وہاں رکے، کبھی آ کے دیکھا تک نہیں، آج پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ باہر نکل کر آیا، اور کس کے لیے آیا، ہمارے لیے، اور سیدھا آ کر حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بولا، یہ صاحب کا، یہ لڑکے کا کون جو ہے نا کیا ہے وارث ہے، مطلب کس کی ذمہ داری میں انہوں یہاں پر آئے۔ تو حضرت ابو طالب آگے بڑھے، یہ میرے بھتیجے ہیں محمد، میں ان کا چاچا ہوں، اور میری ذمہ داری میں یہ یہاں پر آئے ہیں سفر کر کے۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب نے یہ کہا تو وہ راہب بولا، کیا بولا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو ساتھ لے کے نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہودی جانتے ہیں یہ نبی آخر الزماں ہے، محمد الرسول اللہ ہیں، اور یہ خاتم النبیین ہے، یہ جو ہے نا یہودیوں کو پتا ہے، ہم کو بھی پتا ہے، اگر وہ ان کو دیکھ لیے تو دشمنی کے باعث قتل کر دیں گے، لہذا فوراً یہاں سے ہی گھر کو بھیجا دو۔ اصرار کرنے لگا وہ، اور کہنے لگا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں قالا خرج ابو طالب الی الشام، راہب آ کر بولا، ھذا سید العالمین، یہ کون ہے، تمام عالموں کے سردار ہیں، ابھی سرکار اعلان ہی نہیں کرے میں اللہ کا نبی ہوں بول کے، یہ اس وقت کی بات ہو رہی، بچپن آئے سرکار کا۔ تو حضرت ابو طالب سے بولا وہ راہب، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام عالموں کے رب کے رسول ہیں۔ پھر بولا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، یہ وہ نبی ہیں اللہ ان کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازے گا۔ آپ دیکھ رہے قرآن میں اعلان ہوا نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ابھی قرآن ہی نہیں اترا، انہیں اس سے پہلے بتا دے رہا یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ رحمت للعالمین کے لقب سے نوازے گا، یہ نام دے کر بھیجے گا ان کو اعلان نبوت کرنے کے لیے۔ فقال له اشیاخ من قریش، حضرت ابو طالب کے ساتھ دوسرے بھی بڑے بڑے سردار تھے مکے کے، وہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے پوچھا، ما علمک، بہت غیب کے باتیں جھاڑا، تیکو کیسا معلوم یہ سب، وہ راہب سے پوچھے تو اس نے کہا، فقال، سنو، انکم حین اشرفتم من العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر، جب تم یہ بستی کی طرف ادھر سے آ رہے تھے، جب ادھر آ رہے تھے یہ چرچ کی طرف ادھر سے، تو میں دیکھ رہا تھا اوپر چھت پر سے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے لیے ہر درخت،
ہر پتھر جھکتا چلا جا رہا تھا، ہر پتھر ہر درخت جھکتا چلا جا رہا تھا. اور کہا اس نے الا خر ساجدا ولا یسجدان الا لنبی. جانتے ہو درخت کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اسی کو کرتے ہیں جو نبی ہوتا ہے. کیا کہا اس نے؟ جو نبی نہیں رہتا اس کو درخت سجدہ نہیں کرتے، جو ہستی نبی ہوتی ہے اسی کو درخت سجدہ کرتے ہیں. جب اس راہب نے یہ کہا اور ساتھ میں کہا وَإِنِّي أَعْرِفُهُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ أَسْفَلَ مِنْ غُضْرُوفٍ كِتِفِهِ مِثْلَ التُّحَافَةِ. کیا بولا انہیں یہ بولا ایک اور نشانی بھی ہے جس سے میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ نبی آخر الزماں ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے اور سید العالمین ہے. یہ سب میں کیسے جانتا ہوں؟ ان کے کاندھوں کے بیچ میں پیٹھ پر، دو کاندھے کے ہڈیوں کے بیچ میں پیٹھ پر سیب کی شکل میں ایک نشان ہے گوشت سے بنا ہوا، ان کے ہی جسم کے گوشت سے لکھا ہوا ہے اس پہ خاتم النبیین. وہ مہر نبوت سے میں پہچانتا ہوں کہ یہ آخری نبی ہے. یہ انہیں بولا ابھی کرتا اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. اور کرو آپ تو کیا معلوم ہوا؟ اس کے کتاب میں یہ سب شان سرکار کی بیان ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ روح اللہ پر جو کتاب اتاری گئی انجیل، اس میں یہ سب بیان تھا. حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتاری گئی توریت، اس میں یہ سب بیان کیا گیا تھا. تو اب پتا چلا کہ سرکار پیدا ہوئے تو پیدائش سے ہی حضور کے دو کاندھوں کے بیچ میں پیٹھ پر گوشت سے لکھا ہوا تھا خاتم النبیین، سیب کی شکل میں تھا. اس میں سے شعاعیں نکلتی تھی، نور نکلتا تھا. ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انڈیا میں ان کی مزار ہے. اور یہ صحابی رسول وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرتا اٹھوا کر مہر نبوت کو چوم لیا ہے. یہ وہ صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اچھا یہ حدیث کا حوالہ سن لیں، پھر بعد میں حدیث بغیر حوالے کے سنائی بولیں گے. یہ حدیث کی ترمذی شریف کی ہے، کتاب المناقب، باب ما جاء فی نبوت النبی، جلد 5 صفحہ نمبر 590، حدیث نمبر 3620 ہے. اس حدیث پاک کی روح سے کیا بات معلوم ہوئی؟ ابھی تو سرکار کا بچپن ہے، اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، مگر یہودی تمام کے تمام جانتے تھے یہ اللہ کے سچے رسول ہے. عیسائی جانتے تھے یہ اللہ کے سچے رسول ہے. انجیل اور توریت میں ذکر تھا یہ اللہ کے رسول ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حدیث ابھی اور آگے ہے، میں اتنی نے سنایا آدھی سی. اور آگے حدیث کیا ہے؟ اس نے دعوت دی سب کو کہ میری دعوت قبول کرے، آج میرے یہاں کھا لیں، میں پکوان کر کے کھلاؤں گا، مجھے بھی سعادت مل جائے گی. تو سب کو اس نے دعوت دی اور سب بیٹھ گئے. سرکار آخر میں آ رہے تھے تو اس نے کہا دیکھو وہ آ رہے ہیں محمد مصطفیٰ، دیکھو ان کو کہ وہ اکیلے آ رہے ہیں، ابر کا ٹکڑا ان پر سایہ کرتے ہوئے آ رہا ہے ان کے ساتھ ساتھ. یہ شان نبوت ہے، بولا انہیں یہ شان نبوت ہے. اسی حدیث میں آگے تک یہ حدیث پاک ہے. تو اب معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیا تھا اور اس کے اعلان بھی کر دیے گئے تھے. جگہ جگہ جنت کے محلات پر، جنت کے درختوں پر، ان کی ٹہنیوں پر، عرش الہی کے ستونوں پر، عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا جا چکا. تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار رسول تو پہلے ہی بنا دیے گئے، مگر اعلان حضور سے کروایا گیا 40 سال کی عمر میں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھئی جب پہلے سے رسول ہے، پیدا ہوتے ہی عیسیٰ روح اللہ کی طرح جھولے میں بول دیتے تو کیا ہو گیا تھا؟ جھولے میں کیوں کہلوانے نہیں لگایا اللہ پاک؟ ہے نہیں، حضرت عیسیٰ تو رسول پاک سے کم درجے کے نبی ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ تو حضور کے امتی اور حضور کے مصلی ہیں. پھر یہ نبی کو تو جھولے میں بات کرنے کا شرف دیا، انہوں جھولے میں سچ بولے اے اللہ، اے میرے امتیوں، میری ماں پاک دامن ہے، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی، انجیل میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے حکم دیا نماز پڑھنے کا، والدہ کی خدمت کا. جھولے میں سے بات کر رہے. تو میرے آقا کیوں اللہ رب العزت نے جھولے میں سے اعلان نبوت کرنے کیوں نہیں لگایا؟ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب سن لو.
حضرت عیسیٰ روح اللہ سے اس لیے جھولے میں اعلان کروایا اللہ پاک کیونکہ وہاں ان کے والدہ پر انگلی اٹھی تھی کہ بغیر شوہر کے بچے کو پیدا کی، ایسا دنیا میں کبھی ہوتا ہی نہیں، ناممکن ہے، یہ بچے کا باپ کون ہے؟ بولے نعوذ باللہ حرامی کہنے لگے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ پاک نے اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے عیسیٰ روح اللہ سے گفتگو کروائی۔ آگے سمجھ میں وہاں یہ وجہ تھی اس لیے کروایا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیدا ہوئے تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ سمجھ رہے آپ؟ حضور کا گھرانہ سب سے زیادہ فضیلت اور شرافت والا مانا جاتا تھا سارے کافروں کے یہاں، سب کافرین مانتے تھے یہ بات۔ حضور سے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں اس لیے کروایا اللہ پاک کیونکہ 40 سال کی عمر میں مرد کی عقل جوان ہوتی، 40 سال کی عمر میں کیا ہوتی؟ آدمی کی عقل جوان ہوتی ہے۔ جوان تو 15 سال کی عمر میں ہو جاتا، مگر عقل جب جوان ہوتی ہے۔ عقل داڑھ کب آتا؟ بولتے نا جی عقل داڑھ آیا، عقل داڑھ آیا، 40 سال کی عمر میں آتا ہو۔ ٹوٹل 32 دانت کب کمپلیٹ ہوتے؟ 40 سال کی عمر میں ہوتے۔ اگر حضور پہلے اعلان کرتے تو پھر مکے کے کافرین اعتراض اٹھا سکتے تھے، ارے ابھی عقلی جوان نے بھی بہک گئے اس لیے بول کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے چاہا پہلے میرے محبوب سیرت پیش کرے، پہلے میرے محبوب اپنے اخلاق پیش کرے، پہلے میرے محبوب اپنا کیریکٹر، اپنی سیرت پیش کریں، اور یہ کافروں سے منوا لیں۔ کیا منوا لیں؟ کہ آپ کیسے عظیم اخلاق والے ہیں۔ تو حضور نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں جب کیا نا، انداز کیا تھا؟ پہلے یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ، پہلے پوچھا لوگوں مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں نے تم میں 40 سال کی زندگی گزاری، میری عقل جوان ہونے تک زندگی بسر کی، بتاؤ ذرا مجھے تم کیسا پائے؟ تو سارے کافرین یک زبان ہو کے بولے، کیا بولے؟ یک زبان ہو کے بولے صادق الوعد الامین، ہمیشہ سچ بولنے والا پائے، مذاق میں بھی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا، امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، کبھی کسی سے وعدہ کیا تو ہمیشہ نبھایا۔ ایک فرد نہیں کہہ سکتا پورے مکہ میں کہ فلاں سے وعدہ کر کے آپ نے توڑ دیا یا فلاں سے وعدہ کر کے نہیں نبھایا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صادق الوعد الامین پایا۔ جب یہ کہا مکے کے کافروں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پھر امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا؟ کتنا سچا جانتے ذرا دیکھیں گے۔ اگر میں یہ کہوں میں جس پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں، یہاں سے میں دو طرف دیکھ سکتا ہوں، پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں پہاڑ کے، سامنے بھی دیکھ سکتا ہوں، سامنے تو تم ہو، ذرا بتاؤ اگر میں یہ کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے بہت بڑا، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ ساروں نے کہا کہ ہم آپ کی زبان پر بھروسہ کر کے جنگ کی تیاری کر لیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ کیسے کہہ سکتے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے 40 سال تک جس نے مذاق میں جھوٹ نہ بولا ہو، آج کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ کافروں نے کہا۔ جب کافروں نے کہہ دیا تب حضور نے کہا یہاں کوئی لشکر نہیں ہے، میں تو بس آزما رہا تھا۔ اب سنو لوگوں، جب میں جھوٹ نہیں کہہ سکتا، سچ کہتا ہوں، تو میری بات پر تم نے پہاڑ کے پیچھے کے لشکر کو مان لیا تھا، دیکھا نہیں تھا، میری زبان سے سن کر بن دیکھے مان لیا تھا۔ لو آج ایک ایسی ہی بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ میری زبان سے سن کر مان لو، بن دیکھے مان لو۔ کافروں نے یہاں اعتراض کیا، اب حضور کو جھٹلانے والے بنے، اب حضور کا انکار کرنے والے بنے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صداقت تو مان چکے تھے مگر اسلام کو قبول کرنا نہیں تھا، اس لیے جھٹلا رہے تھے۔ اسلام کو قبول کرنا نہیں تھا، حضور کو سچا رسول ماننا نہیں تھا، اس لیے اب ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اب کہنے لگے کہ یہ بات تو جھوٹ ہے، آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے باپ داداؤں کو جھوٹا مان لے، ہم جو ہے نا بتوں کی عبادت کو غلط سمجھ لیں، ہمارا دین ہی پورا غلط، یہ کیسے مان لے؟ یہ نہیں ہو سکتا بولے،
یہ نہیں ہو سکتا. بولے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان 40 سال کی عمر میں جو فرمایا نا، اس وجہ سے فرمایا تاکہ لوگ اعتراض کی انگلی نہ اٹھا سکے. اب ساروں کو منہ توڑ جواب ہو گیا، اور وہی کافر جو سرکار کے جانی سے جانی دشمن تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اپنے بیوی پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اپنے بچوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اپنے دوستوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے. وہ اپنے تجوریوں کا مال سفر پہ جانے سے پہلے سرکار کے پاس لا کے رکھ دیتے تھے امانت کے طور پہ. حضور کو بھی معلوم انہیں میرا جانی دشمن ہے، اس کو بھی معلوم، یہ حضور کو معلوم ہے میں حضور کا جانی دشمن ہوں، پھر بھی پیسہ لا کے حضور کے پاس رکھ رہا. اس کو یہ یقین ہے یہ وہ ہستی ہے جو ڈبانے والی نہیں، یہ وہ ہستی ہے جو امانت پہ خیانت کرنے والی نہیں. دوست تو دوست ہے، دشمن کے بھی ساتھ وفاداری کرنے والی ہستی ہے. یہ وہ مانتے تھے. اب یہ صفات کس کے ہوں گے؟ رسول کے ہوں گے یا غیر رسول کے؟ تو یہ عقل گواہی دے رہی تھی سب کی کہ یہ سچے رسول ہیں، مگر ماننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جھٹلانے والے رہے. آج بھی بہت سے کافرین ہیں جانتے ہیں مگر مانتے نہیں. تو رسول پاک کو رسول ہے جاننا، اس کا نام ایمان نہیں ہے. اللہ کے رسول کو رسول ہے مان لینا، اس کا نام ایمان ہے. جاننا عقل سے ہوتا، ماننا دل سے ہوتا. بات سمجھے نہیں؟ جاننا کہاں سے ہوتا؟ عقل سے ہوتا. تو عقل کے گھوڑے دوڑائے سرکار کی شان اور عظمت جاننے کے لیے تو مومن نہیں بنتے. دل کی گہرائیوں سے اللہ کے رسول کو سچا رسول مانے تب مومن بنتے. اگر عقل سے جاننے پر مومن ہوتا تو ابو لہب سے بڑا مومن کوئی نہ ہوتا، ابو جہل سے بڑا کوئی مومن نہ ہوتا. وہ جانتے تھے اللہ کے رسول سچے رسول ہے مگر مانتے نہ تھے. نہیں ماننے کی وجہ سے کافر ہوئے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی معاشرے میں بہت سے ایسے بدبخت ہیں، وہ جانتے ہیں سرکار اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے مگر ماننا نہیں چاہتے. اب یہ ان کی بے عقلی ہے، بے وقوفی اور جہالت ہے. تو ہم کیوں پڑے ان کی اتباع میں اور ان کی جہالت کی پیروی کیوں کریں، جبکہ ہم سے ہمارے خدا نے، ہمارے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی سے تیار کیے جا رہے تھے، روح اور جسم کے درمیان میں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی جسم بنائے ہی نہ گئے تھے. روحوں کو اللہ نے اکٹھا کر کے میرے نبوت پر تمام انبیاء کرام سے میثاق لیا. میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا ماننے کا حق ہے اسی طرح ماننے کی سعادت نصیب فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.